بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد یا مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے لکوہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر تھوڑی سی مقدار میں ہلدی ڈال دیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر زخموں پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جانے سے اکڑاؤ ختم ہو جائے گا۔ اپنے جسم کی بیرونی جلد غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، ہاضمہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھائیں، کچھ دن میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کریں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی بھی آپ کو دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کے جسم کی چربی کم ہو جائے گی۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر کہوہ بنائیں اور پینے کے لیے روٹین بنا لیں، چہرے کی رونق واپس آ جائے گی، پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے اور آپ کو یہ موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی گھٹاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت بھی ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ ناظرین، جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ عورت سخی ہوتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھو کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص کہنے لگا، بیٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں
اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لے یا دودھ میں بھگو کر انجیر کھا لیں، اس کو کھانے سے قبض رفع ہو جائے گی۔ ناظرین، پسا ہوا نمک سونگھ لے، سر درد کو آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے بھی سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور پھر استعمال کریں، معدے کے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہونٹوں پر نرمی سے ملیں، صبح و شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے شربت سیب 2 تولہ صبح و شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، جلی ہوئی جگہ پر اگر خالی شہد لگا دیا جائے تو دوسرے تیسرے دن جلی ہوئی جگہ بالکل اچھی ہو جائے گی۔ ادرک، لونگ، سبز الائچی، کشمش اور بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلہ زکام سے یقینی نجات مل جائے گی۔ موٹاپے سے بچنا ہے اور موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ نہار منہ لیمو کی چائے کا استعمال کیا کریں۔ جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے 1 چائے کا چمچ مسور کی دال 1 چمچ زیتون کے تیل میں تلیں اور سرخ ہو جانے پر اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر استعمال کریں اور اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ مل کر اس پیسٹ کو اتار لیں اور پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں اور پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کریلے سے چھیلتے کے بعد خشک کر لیں اور پھر اسے بیج سمیت گرینڈ کر کے سفوف کی شکل میں محفوظ رکھیں۔ صبح و شام آدھی چائے کا چمچ کھانے سے شوگر دور ہو جائے گی۔ ناظرین، 1 پیالی سرکہ اور 1 پیالی شہد لیں، اس میں لہسن کے 8 دانے چھیل کر ملائیں، انہیں گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح حل کریں اور 8 دن فریج کے نچلے خانے میں رکھیں۔ 9ویں دن صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ 5 دن بعد ہی مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک مکمل نسخہ ہے۔ سرکہ پھلوں کا خریدنا سیب یا انگور کا ہو تو بہتر ہے، شہد خالص ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روزانہ یہی کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہو۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ ناظرین گرامی، صبح کے وقت سبز چیزوں کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور برگر کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی 1 گھونٹ میں مت پیا کریں کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ملا لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ ناظرین گرامی، آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو جب مقصد ختم ہو جائے تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے بے ضمیر ہی سویا رہتا ہے۔
اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ناظرین، ملاوٹ کے اس دور میں اگر کسی کو اصل زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ہی مل سکتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کے چہروں پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جس سے چہرہ بدنما لگتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ خوبانی کو کچل کر اس میں چائے کا 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگاؤ۔ 5 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں۔ خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خشک خوبانی لے کر رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح نرم ہو جائے تو استعمال کریں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے آپ کے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جاتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پیو، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندوال کی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگائیں اور سونے سے کچھ دیر قبل چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں سوتے وقت جرابیں مت پہنیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگاؤ۔ اگر سر کے بال جھڑتے ہوں تو روغن زیتون، تلوں کا تیل، روغن آملہ اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر ملا لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیلے کے پتے جلا کر اس میں حسب ضرورت چنبیلی کا تیل ملا لیں اور مرہم کی طرح خارش والی جگہ پر لگائیں۔ انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی رنگت نکھارنا چاہتے ہیں تو 2 بادام تھوڑے سے دودھ میں پیس لیں اور سوتے وقت چہرے پر لگا لیں اور صبح کو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھیں۔ اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا اور آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر سو جایا کریں۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جائیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی کو سرسوں کے تیل میں جلائیں۔ تیل اتنا ہو کہ ہلدی ڈوب جائے اور اسے اچھی طرح پکا کر اتار لیں۔ اب اس تیل کو چھانے بغیر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور صبح شام 2 قطرے کانوں میں ڈالیں۔ کانوں سے پیپ آنا، کان کا بہنا، کان کا درد اور کم سنائی دینے کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ترشی چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتنوں ترشی چیز رکھ کر کھانی چاہیے، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، دہی، پنیر اور مولی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ کو فالج کا اٹیک آ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، چاولوں کے ساتھ سرکے کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ معدے میں سرکہ
ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے اور اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیاز، لہسن اور بادام باہم ملا کر نہ کھائے جائیں، یہ قے اور درد لگاتے ہیں۔ دودھ پینے کے بعد ترش یا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ یرکان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یرکان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، نمکین کھانا زیادہ کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین گرامی، دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، آپ کے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مراد پوری ہوتی اور پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ ناظرین، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں ان کانٹوں والے راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، لہسن کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن والا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں سونف کھا لیا کریں، منہ سے لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، تلوں کو پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر کھائیں۔ ناظرین، درد اگر ہو زیادہ تو گڑ کو لے کر اس کو اچھی طرح درد والی جگہ پر باندھ لیں، کانٹا جو درد کی وجہ تھا باہر آ جائے گا۔ سیاہ مرچ اور منڈی بوٹی ان دونوں کو گائے کے دودھ میں ملا کر مریض کو پلائیں تو مرگی کا عارضہ ختم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیمو کا جوس نکال کر اس مقام پر ملیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ۔